صل على سيدنا ومولانا محمد. غرض ایک جماعت ہے جن کی زندگی میں اچھے دن اور عام دن، برے دن نہیں بولتا، اچھے دن اور عام دنوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. گزر رہی ہیں ان کی زندگی. رمضان کے موقع پر یا کسی اور موقع پر میں نے کہا تھا نا کہ ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ حضرت خدا کا فیصلہ ہے زندگی کر رہی ہوں، خدا کا فیصلہ ہے زندگی کر رہی ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، یا نہیں تو میں جس گھر میں ہوں اس گھر کو ہدایت دے دے. تقریباً شریف صاحب میں ہو بہو الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اس وقت ہماری زندگیوں میں شادی کرنے سے پہلے جو ٹھوکر لگتی نا، شادی کے بعد وہ ٹھوکر سمجھ میں آتی ہے. تحقیق کرتے نہیں، ظاہر دیکھ کر ہم لوگ شادیوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں. انتہا درجے پر دھوکے کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں تحقیق کی انتہا کو پہنچے بغیر اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنا سب سے بڑا دھوکہ ہے. عنوان نہیں ہے میرا، لیکن وہ بچی کے جملے پر 2-3 باتیں آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آنکھ بند کر کے اندھے بن کر شادیاں کرنے کا زمانہ نہیں ہے یہ. میرے پاس ایسے لڑکیاں کا تو نہیں، ماحول تو ہمارا مردوں کے بیچ میں رہنے کا ہے، مرد ہیں تو ایسے واقعات آتے ہیں جن کے سروں میں ٹوپیاں، چہروں میں داڑیاں، نماز کی پابندیاں، لیکن ان کا اندر ہی کچھ اور ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شریر شیطان ٹوپی پہنا ہے، شریر شیطان داڑھی رکھا ہے، تانبے پیتل کے زیورات پر سونے کا رنگ چڑھا ہے. ایک جملہ شاید آپ پسند نہیں کریں گے، میں مجبور ہوں ایسے جملے کہنے پر. اب تو تحقیق کا یہ حال ہو چکا ہے، انہیں صحیح میں مسلمان کی نہیں کی یہاں تک پہنچنا پڑے گا. دولت دیکھتے ہیں شادیاں کر دیتے ہیں. پوری زندگی رونا پڑتا ہے. اب اس بچی نے کہا حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ یا تو موت دے دے، کیونکہ ہم آپ جیسے علماء سے سنا کہ خودکشی حرام ہے. کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آدمی اپنے طرف سے موت کا فیصلہ کسی صورت میں کر نہیں سکتا، کرنا نہیں ہے. کیوں کہ گزرے ہوئے دور اور زمانے کو سامنے رکھیں گے، سڈن مرنے کے بعد خبر کا حساب زندگی کی مصیبت سے زیادہ ہے. ہاتھ بھی کم سے کم دنیا میں ساتھ نہیں دیے تو بھی
کیا ہوا با پوچھنے والا، 100 میں 1 تو مل جائے گا، خبر تنہا ہے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج صبح ہی قبرستان گیا تو ایک خبر کھودی جا رہی تھی، اچانک کیفیت ہی بدل گئی۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، آدمی کو خود اپنی طرف سے موت کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیو، حالات سے مقابلہ کرو۔ موت اور موت کے بعد کے حالات کے سامنے دنیا کی کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے۔ دھوکہ کھا جاتے ہیں، مرنے کے بعد سکون مل جاتا، پڑے رہ جاتے ہیں، کیا بھی نہیں۔ قرض دینے والے بھی آپ کو پوچھتے نہیں، پوچھے تو ہمیں دے بھی نہیں سکتے۔ نہیں، اندر جو گزرتا ہے ایک معمہ ہے، اندر کی ایک حالت ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ پیارے آقا جتنی باتیں بتائے ہیں اتنی ہی باتیں بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر معلوم کرنا ہے تو پھر وہ چیز واقع ہونا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ حضرت دعا کرے کہ اللہ اپنے طرف سے موت دے دے، یا نہیں تو میرے گھر والوں کو ہدایت دے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ کہنے لگی کہ حضرت شادی ہو کر اتنے سال، 6-7 سال یا 7-8 سال، کچھ کہی تھی ذہن میں نہیں ہے مجھے۔ کہنے لگی کہ حضرت پورے گھر والوں کو میں نے اتنے لمبے عرصے میں ایک روزہ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اور تنہا میں روزہ ہوں، چلو کوئی روزہ نہیں، رمضان غیر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، میں حالات بتا رہا ہوں، امت کے حالات بتا رہا ہوں۔ اس میں سینہ زوری کیا ہے ہماری کہ ہم پر اللہ رحم کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، مدد کے لیے جبرائیل کو کیوں نہیں اللہ اتار رہے ہیں، اسرافیل کو کیوں نہیں اتار رہے ہیں، میکائیل کو کیوں نہیں اتار رہے ہیں، ہواؤں کو اللہ حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں، زمین کو کیوں حکم نہیں دے رہے ہیں، امریکہ کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، فرقہ پرست کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، اسلام کے دشمن برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں، پیارے آقا اور قرآن کے دشمن کیوں برباد نہیں ہو رہے ہیں؟ ضرور ان کے مقدر میں بربادی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے میں تاخیر اس لیے کر رہے ہیں، اگر فیصلے وہاں سے آ جائے تو پھر ایمان اور غیر ایمان کے درمیان کا امتحان کیا رہ جائے گا؟ تم ذرا بدلو، تم میرے ہو جاؤ، میرے محمد کے ہو جاؤ، اسلام کے ہو جاؤ، 100% صحابہ کی طرح عمل نہ بھی کرے، 19-20 کا فرق میں برداشت کر لوں گا، کچھ تو کرو تاکہ میرا اصول تمہارے حق میں ہو جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تمہاری ہی کامیابی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن ہو جاؤ۔ 100 میں اگر 60-70% بھی نماز پڑھ لیں، ان کے صدقے میں مدد آ جائے، 100 میں اگر 60-70% باحیا باشرم رہ جائے، ان کے صدقے میں اللہ کی مدد آ جائے، 100 میں 60-70% قرآن پڑھنے والے بن جائے، ان کی تلاوت کے صدقے مدد آ جائے، لیکن 100 میں 7%، 70% کیا 10% بھی نہیں ہے۔ اللہ بھی تو ایک اصول بنایا ہے نا، وہ اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالی ایک نظام چلا رہے ہیں۔ اعتراض ہے کہ کیوں مدد نہیں آ رہی ہے، حالات ہمارے ایسے ہیں نا۔
اندر الگ باہر الگ، نفاق سر چڑھ کر بول رہا ہے. ایک جماعت ہے، اندر اور باہر برابر، اچھے اور عام دنوں میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. اس بچی نے کہا کہ حضرت اتنے سال ہو گئے شادی ہو کر، میں نے کسی کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے تنہا میں روزہ رکھتی ہوں، میرے روزے کی پورے گھر والوں میں ذرا دور رہنے والے رشتوں کو کیا خیال آتا ہے. خود میرا قریب ترین رشتہ جسے شوہر کہتے ہیں اسے تک احساس نہیں ہوتا. میں نہ صحیح کم سے کم میری بیوی تو روزہ ہے، چلو کم سے کم اس کے لیے افطار کا تھوڑا بڑا انتظام کر دوں. یہاں تک کہ حضرت میں نمک سے یہ پانی سے افطار کرتی ہوں، افطار کے لیے میرے گھر میں میرے لیے کھجور کا تک انتظام نہیں ہوتا ہے. آگے کی اور پریشان کن بات بتا کر اپنے عنوان کا دامن تھام کر آگے بڑھوں. آگے کی بات سنے ہیں، کبھی سنایا ہوں، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، لیکن آپ بھول گئے ہوں گے، میں بھی ذرا ذرا بھول رہا ہوں. آگے کی بات سنیں گے تو کہتے آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، ہم نہ کئی کو روزہ رکھنے کی ضرورت، ہمیں کون سا گناہ کرے ہیں. یہ جملے سننے میں ملتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. عبادت کرنے کا حکم کیا گنہگاروں کے لیے ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. پیارے آقا کیسی عبادت کرتے تھے، صحابہ کیسی عبادت کرتے تھے، آئے گی بات انشاءاللہ تعالی 3-4 منٹ کے اندر. آج ہے جملے، ماحول میں جملے ایسے ہیں، نماز پڑھو بھی ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے کو نماز پڑھنا سو، قرآن پڑھو بھائی ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے بول کر ہمیں قرآن پڑھنا سو، روزہ رکھو بھائی ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے بول کر قرآن پڑھنا روزہ رکھنا سو. یہ جملے غلط ہیں، بلکہ کفریہ جملے ہیں. یہ صحیح طور پر ان جملوں کو لکھ کر کسی مدرسے میں بھیج کر مفتی صاحب سے جواب طلب کریں گے. جواب گناہ کا نہیں آئے گا، کفر کا آئے گا. ایک جماعت ہے، دوسری جماعت کون سی؟ جن کے لیے اچھے دن اور عام دن دونوں برابر ہیں عام عبادتوں میں. وہ رمضان اور غیر رمضان میں نماز نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں زیادہ نماز پڑھتے ہیں. رمضان اور غیر رمضان میں قرآن نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. رمضان اور غیر رمضان میں ذکر نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں ذکر زیادہ کرتے ہیں. رمضان اور غیر رمضان میں برابر پردے میں رہتے ہیں. رمضان میں ذرا زیادہ ہی اہمیت ہو جاتی ہے. رمضان اور غیر رمضان میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان اور غیر رمضان میں وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے رہتے ہیں، صدقات کرتے رہتے ہیں، سخاوت کرتے رہتے ہیں. لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو ان کے صدقات میں، سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مہینہ وہ سمجھتے ہیں عبادت والا مہینہ ہے، ثواب والا مہینہ ہے، اجر والا مہینہ ہے، پاور والا مہینہ ہے. عبادتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. یہ دوسری جماعت ہے. یہ جماعت کے لوگ رمضان میں نمازوں کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں. جملہ یاد رکھنا، ان کے نماز کی خواہش کی وجہ سے اللہ ان کے وقت میں اور بھی برکت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رمضان کا مہینہ بھائی قرآن نازل ہوا سو مہینہ
ہمیں قرآن نہیں چھوڑنا، رات بھر قرآن پڑھنا بول کر نیت کر لے کو، تراویح پڑھ لے کو، تھوڑا بہت کھا لے کو، قرآن پوری رات میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھنا بول کر نیت کر کے جب بیٹھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہماری عقل اور ہمارے زمانے کا ٹائم ٹیبل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر رات کو 11 بجے بھی تراویح، وہ بھی تراویح ان کی تراویحاں، ہماری نہیں، ان کی تراویحاں اطمینان اور سکون کے ساتھ، پھر وتر، پھر اس کے بعد اور کچھ ان کے وظائف، اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا، اس کے بعد 10-11 بجے بھی قرآن شروع کرے، 3-4 بجے 30 پارے قرآن پڑھ لینا کسی قسم سے ناممکن بات ہے، لیکن وہ لوگ کر کے بتائے۔ کیوں؟ ان کا ارادہ، ان کی ہرس اتنی مضبوط تھی کہ یہ مختصر سے 4-5 گھنٹے میں 30 پارے پڑھنا ناممکن، لیکن ان کی خواہش کی وجہ سے اللہ ان کے 4-5 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے کی برکت، قرآن مکمل ہو جاتا تھا، وقت باقی رہ جاتا تھا۔ قرآن مکمل ہو جاتا تھا، وقت باقی رہ جاتا تھا۔ نمازوں میں اضافہ ہوتا تھا، رمضان و غیر رمضان میں برابر عمل کرتے تھے، توجہ، لیکن رمضان میں اضافہ کرتے تھے، اضافہ، کیونکہ حشر کے میدان میں صورتیں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اعمال دیکھ کر فیصلے ہوں گے، نسبتیں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اعمال دیکھ کر فیصلے ہوں گے، خاندان و قبیلہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، اعمال دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔